نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آپ کے علم و عمل سننے میں سنانے میں برکتیں عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ یہ تمام لیکچرز جو سن رہی ہیں وہ خود بھی مستفید ہو رہی ہوں گی اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ مل رہا ہوگا آپ کے لیکچرز کو آگے شیئر کرنے سے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں جانا تھا کہ جو پتھر دوڑنے والا پتھر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کا 2 معجزے ظہور میں آئے تھے۔ تو پہلا معجزہ جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں آپ سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ یہ میدان طیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو ہے وہ اس پر مارا تھا اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور اس کا پورا واقعہ جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے، آپ کو بیان کیا جا چکا ہے کہ میدان طیہ میں جو ہے وہ بنی اسرائیل اللہ عز و جل کی نافرمانی کے سبب عذاب میں مبتلا رہے اور 40 سال تک اسی میں بھٹکتے رہے۔ پھر بھوک کی وجہ سے انہیں جو ہے من و سلویٰ عطا کیا گیا اللہ عز و جل کی طرف سے۔ جب پیاس کی شدت ستائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر یہ پتھر سے یہ معجزہ ظہور میں آیا، آپ نے وہاں سے اللہ کے حکم سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ یہ تھا اس پتھر کا دوسرا معجزہ۔ اس کو قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ حجر جو لفظ ہے یہ پتھر کا معنی دیتا ہے، اس کے معنی ہے پتھر کے، تو وہاں یہی پتھر مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے 12 چشمے جاری ہونے کا، بہت سے منکرین ہیں کہ جو اس واقعے کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پتھر سے کس طرح چشمہ جو ہے وہ جاری، چشمہ نہیں بلکہ 12 چشمے جاری ہو سکتے ہیں، تو یہ محال ہے، جبکہ اللہ عز و جل کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں، کوئی چیز اس کی ذات سے محال نہیں کہ وہ نہ کر سکے۔ معجزات جو ہیں وہ انبیاء کرام کے اسی طرح ہوا کرتے ہیں جس میں عقل کام نہیں کرتی اور پھر اس سے عقل سے سوچا بھی نہیں جاتا۔ اور پھر قرآن پاک میں جب بہت سے پتھروں کا ذکر فرمایا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن سے موذی جانوروں کو بھگایا جاتا ہے، یعنی کہ بہت سے ایسے پتھر ہیں کہ جن کے فوائد اور ان کے افعال بیان کیے گئے ہیں کہ کون سا پتھر کیا کیا کام کر سکتا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیں، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کا حکم تھا۔ آپ نے اللہ عز و جل نے ہی آپ کی طرف وحی نازل فرمائی تھی کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، تو پھر آپ نے جو ہے وہ اس طرح کیا اور وہ چشمے جاری ہو گئے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا جو تذکرہ ہے پتھروں کا کہ کیا کیا پتھر کام کرتے ہیں، تو اس میں اس طرح سے آیا ہے کہ پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے یہ پارہ نمبر 1 کی سورہ بقرہ آیت نمبر 73 ہے۔ تو اس میں ترجمہ اس طرح سے ہے کہ پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑیں۔ تو یہاں پر پتھروں کی اقسام کہ وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، کس کس طرح سے جب قرآن کریم میں ذکر آ گیا ہے تو پھر اس کا جو ہے انکار وہ نہیں بنتا، اور یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت سے ہرگز بعید ہے، نہ ہی محال ہے اور نہ ہی خلاف عقل۔ لہذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور وہ اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم نے جان لی دونوں معجزات اور اس کا انکار کرنے کا حکم بھی جان لیا کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس کو کیا حکم ہوگا۔ میدان طیہ کے بارے میں اللہ عز و جل نے کچھ اس میں یہاں پر ایک قصہ بیان فرمایا ہے۔ میدان طیہ کہ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں جانا تھا
کہ اللہ عز و جل نے دریائے نیل میں 12 راستے نکال دیں، 12 سڑکیں نکالیں کہ وہاں سے 12 بنی اسرائیل کی 12 جو گروہ تھے وہ نکل گئے۔ جب وہ نکل گئے تو جب فرعون نے سوچا کہ میں بھی یہاں سے گزر جاؤں گا، لیکن وہ اس دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس پر قوم عمالقہ جو تھی وہ ایک قوم تھی، اس کا قبضہ تھا، اور وہ بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور و جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے، ڈرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جبارین عمالقہ رہتے ہیں جو بہت ہی زور آور اور زبردست ہیں، یعنی ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہم تو جیت ہی نہیں سکیں گے ان سے، لہٰذا جب تک یہ لوگ شہر میں رہیں گے ہم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا رنج و صدمہ پہنچا اور آپ نے باری تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 اور پارہ نمبر 6 میں ہے، کنز ایمان کا ترجمہ ہے، اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ، یعنی جنہوں نے نافرمانی کی، مجھے اور میرے بھائی کا اختیار ہے صرف ان لوگوں سے ہم کو جدا رکھ۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے پھر فرمایا، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 26، تو وہ زمین میں ان پر حرام ہے، تو وہ زمین یعنی جو قوم عمالقہ جس زمین پر رہا کرتی تھی یعنی بیت المقدس، اللہ عز و جل نے غضب فرماتے ہوئے اپنے جلال سے فرمایا کہ وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھریں زمین میں تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ یہ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان تیہ ہے۔ اس میدان میں بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا اور پتھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تو پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے بار بار مختلف عنوانوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس میں سے سورہ مائدہ میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے۔ بلا شبہ ایک عجیب الشان واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز داستان ہے، مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت بنی اسرائیل پر ہمیشہ رہی کہ جب یہ لوگ میدان تیہ میں بھوکے پیاسے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ان لوگوں کے لیے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کرایا اور پھر پتھر پر عصا مار کر 12 چشمے جاری کرا دیے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور آپ کے حلم اور تحمل کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو قوم میں بنی اسرائیل تھی، اللہ عز و جل کی جیسے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت شفقت اور کرم جو تھا وہ اپنی قوم پر تھا، تو اسی طرح اللہ عز و جل کی وہ بہت زیادہ لاڈلی قوم کہی جاتی ہے کہ اللہ عز و جل نے انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی، اس کے باوجود اللہ عز و جل نے اپنے کرم سے انہیں معاف فرمایا اور اس پر طرح طرح کی عنایتیں فرمائی، جیسے کہ من و سلوہ
نازل فرمایا، ماشاءاللہ سے آسمان سے وہ کھانا اترتا تھا کہ وہ کتنا آسمان سے جنتی کھانا ہی ہوگا اور وہ کس طرح ہو، کیسا لذیذ ہوگا۔ اس کے باوجود اس نافرمان قوم نے ایسے کھانے کی فرمائش کی کہ ہمیں تو لہسن کھانا ہے، پیاز کھانی ہے، اس طرح کے کھانے کی فرمائش کی، یعنی کہ جنتی کھانے کو دنیا کے کھانے پر ترجیح دی۔ تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے ہم جانیں گے۔ ابھی کے لیے صرف اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔